اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے. ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے. کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنے رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو. استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے. وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے. یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ. عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا. ان کا نہیں، ہرگز نہیں. جیل کاٹی، ماریں کھائیں. شاگرد نے، قاضی ابو یوسف، عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا. استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمینیں خود کاشت کرے. شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز. کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار. وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں. ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں. یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے. ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے. یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ. لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے. ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے. یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے. نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی. یہ ہماری فقہ، جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں. کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. یہ فقہ دین نہیں ہے. اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعد الطبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے. تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا. کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی، طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس. اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے. حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے صرف 2 کام ہی تو کیے تھے نا. کیا تجدید کی تھی؟ ابھی نہ فرقہ بدت پرستی تھی، نہ فرقہ بندی تھی، نہ علم کلام تھا، نہ شاعرہ تھے، نہ اور لوگ تھے، کوئی بحثیں تھی ہی نہیں. 2 ہی چیزیں تھیں، ایک موروثی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں. 2 ہی تو کام کیے انہوں نے. انہوں نے کہا مجھے چونکہ نامینیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ، میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے، الا یہ کہ لوگ چاہیں. لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی کی بات ختم ہو گئی. دوسری، انہوں نے منگائی قینچی اور ساری دستاویزات منگوا لی جو جاگیریں دی گئی تھیں ان سے پہلے، اور وہ سب قینچی سے، شریڈر اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا، بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا. وہ قینچی سے سارے قطر قطر کے پھینک دی، کوئی جاگیر نہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جاگیرداری بھی آئی، غیر حاضر زمینداری آئی. یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آ گئے.
تو فرمایا یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. قوالی بھی کیا کرتی ہے؟ آپ کے قواعد عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے. علم کلام بھی یہی کرتا ہے. مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کی ذات کا جز ہیں؟ صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم؟ یہ کائنات حادث ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، رابطہ کیا ہے ان کا؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ مسائل جو لا ینحل ہیں، یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ جن کو حل ممکن نہیں ہے. قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں. ہے اپنی جگہ مسائل ہے، فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا، انہی پر بحثیں ہونا. میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، اب بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا. کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے. ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئیں یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے. یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں. انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے. ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے. اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہی. اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسائل بحثیں ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء اس پر بحث کرتے. تو یہ ہے طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم الکلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. وہ اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، اللہ عالم. بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نومیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. دوسرا بشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے فطرے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں. اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے. ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے. یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر. اس کے جواب میں پہلا مرشد جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ. میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں،
مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، صرف بادشاہی تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی لڑو، ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات، جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا، اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے، ایک صوبے کے گورنر نے، غالباً ایران کے گورنر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت کوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، ٹائم ہے۔ پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، انہیں کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے۔ یہ کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ یہ ہے حریت۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا، اس کی کوئی جو ہے میر ہوں، سلطان ہوں، نہیں۔ کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اس اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار۔
وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہو، وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے، نمارندہ تھے اور تھے، لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے۔ پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورلڈ بینک، IMF، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتے ہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے، بہت، ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، کس سموتھلی وہ پچھلا ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں۔ ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے، بجائے اس کے کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں۔ سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی ہیں، ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا، ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں، ہماری حکومتیں جو بھی ہیں وہ جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرض نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب۔ پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا بتاؤں کیا ہے؟ اچھا، لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب؟ اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں، روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں، امپیریلزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے؟ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف۔ یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن۔ فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا، انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے، وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا، ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے۔ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے۔ واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، یہ آقا اور یہ جو بندے تھے
جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے۔ اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ۔ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے، اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے۔ تو سیزر کا جو ایک خواب تھا، اور اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت، ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی، تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر کہ رومن امپائر تھی تقریباً۔ لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر، سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی۔ یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا، اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے، لیکن ابھی جب تک کہ یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا،